إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا. صحت، تندرستی، روزی روٹی، گھر، کپڑا، مال دولت، اولاد، بیوی، بچے، الغرض مختلف نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا. یہ نعمتیں متنوع ہونے کے ساتھ ساتھ متفاوت بھی ہیں. کسی کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا گھر، کسی کے لیے پیسے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بیوی بچے. الغرض انسان کے اعتبار سے یہ نعمتیں متفاوت ہیں. آپ صبح سویرے جب سو کر کے اٹھتے ہیں اپنی نیند سے، تو سب سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حمد، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ صحیح سلامت بستر سے اٹھایا. آپ صبح جب اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مختلف نعمتوں سے گھرا ہوا پاتے ہیں. گھر کی نعمت، صحت تندرستی کی نعمت، اور یہ کہ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک غفلت، ایک چھوٹی موت میں تھے آپ، لیکن اس کے باوجود آپ زندہ ہوئے، بیدار ہوئے. آپ جہاں پہ سانس لے رہے ہیں وہاں کی آب و ہوا، آکسیجن اور دنیا بھر کی مختلف نعمتوں سے آپ اپنے آپ کو گھرا ہوا پائیں گے. خواہ وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، یا رہنے سہنے کا، یا اوڑھنے بچھانے کا، یا صحت تندرستی کا، وقت کا، ہر اعتبار سے دیکھیں آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. یہ نعمتیں، یہ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائیاں آپ سے شکر کا تقاضا کرتی ہیں. یہ نعمتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. شکران نعمت یا شکریہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، یہ کیا چیز ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شکران نعمت کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا اعتراف کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا اثر دکھائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھا پہنے، کھائیں پئیں اور اس کا اثر دکھے. یہ نہیں کہ آپ مالداری میں آگے ہیں لیکن خرچ کرنے میں یا اس کا اثر دکھنے میں، کھانے پہننے میں، اوڑھنے سہنے میں مطلب کنجوسی اور بخل وہاں نظر آئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کا اچھا اثر دکھائیں. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اور تیسری چیز کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں.
اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، بیوی بچے کی شکل میں ہو، یا صحت اور تندرستی کے اعتبار سے ہو، گھر اور رہنے سہنے کے اعتبار سے کشادگی ہو، آپ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنا دیا، اب آپ حلال حرام کی تمیز کے بغیر جہاں سمجھ میں آ رہا وہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ آپ حرام میں زیادہ لگ جائیں۔ یا اسی طرح سے آپ کو اللہ رب العالمین نے بیوی بچوں سے نوازا، آپ کو اللہ رب العالمین کی اولاد کی نعمت عطا کی، اس کے بعد آپ اپنے اولاد کی فکر نہ کریں، ان کی تربیت نہ کریں، ان کو دین پر گامزن رہنے کی تلقین نہ کریں، بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دیں اور وہ بگڑتی جائے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا اثر دکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح استعمال کریں، اور یاد رکھیے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں جس شکل میں بھی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ سامعین کرام، ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر گزار ہوتا ہے، یہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ یا مومن کا معاملہ وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا سارا معاملہ خیر اور بہتر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے مومن بندے کے لیے، سوائے مومن کے لیے۔ کس اعتبار سے؟ ایک انسان کی دو حالت ہوتی ہے، انسان یا تو خوشحالی میں رہے گا یا پریشانی اور تکلیف میں رہتا ہے، تو ان دو حالوں میں سے انسان کسی نہ کسی ایک حالت پہ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی نعمت اسے ملتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی نعمت اسے پہنچی، چاہے دین کی نعمت یا دنیا کی نعمت، انسان اطاعت گزار نیک اور فرما بردار بن گیا تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہ وہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عبادات کی توفیق بخشی۔ انسان سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عبادات کی توفیق دی، اس پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ رب العالمین نے اس سے کوئی نعمت سے نوازا تو اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اس پہ وہ شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ خیر کا معاملہ ہے۔ گویا اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مومن بندہ اگر خوشحالی میں ہے تب بھی اس کے لیے خیر کا معاملہ ہے، اور اگر پریشانی اور تکلیف تنگ دستی میں ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی نعمتیں غیر محدود، لا محدود ہیں، متعین اور فکس نہیں ہیں، جبکہ ایک انسان کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، مالداری اس کے یہاں اعلیٰ پیمانے پہ ہو، اگر کسی دوسرے انسان پر وہ کرم فرمائی کرتا ہے یا اسے کچھ عنایت کرتا ہے وہ اس کی مکمل ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے۔ بہت ہوگا تو اسے مالا مال کر سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہوگا تو اس بندے کے یا اس انسان کے ہاتھ میں شفا یابی نہیں ہے۔ بیوی بچے اگر اس کے ہیں، بیوی اگر اس کی ہے، اولاد نہیں ہو رہے، دنیا کے ڈاکٹر اکٹھا ہو جائیں، اس کا ہلا بھلا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک کمال ہے، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، کمال اسے اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ لا محدود، غیر متعین ہیں، انلمیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور ہاں اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ آپ کس کس چیز کا شمار کریں گے؟ آپ جہاں ہیں، رہنے سہنے کا مسئلہ، کھانا پینا، اوڑھنا بچھانا، کن کن چیزوں کا آپ نے اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو آپ گنیں گے؟
آپ کے اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین نے کس حکمت سے بنایا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کن کن چیزوں کا آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ، کن کن نعمتوں کو آپ گنیں گے، نہیں گنا سکتے۔ کچھ ایسی بھی نعمتیں ہیں جس کا انسان شعور اور ادراک نہیں کرتا ہے، اس کا وہ عادی بن چکا ہے، گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اسے انسان لاشعوری طور پہ بھول چکا ہے۔ صحت تندرستی اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، وہ انسان اسے بھول بیٹھا ہے۔ بیوی بچے ہیں، روزانہ انہیں دیکھ رہا ہے، کھلا رہا، وقت گزار رہا ان کے ساتھ، لیکن انسان آہستہ آہستہ لاشعوری طور پہ وہ بھول جاتا کہ یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ سانس لے رہا، آپ اندازہ کریں اس خاص طور پہ ادھر 1-1.5-2 سال میں جو پریشانی ہوئی سانس کی وجہ سے یا آکسیجن کا مسئلہ، انسان کو اللہ رب العالمین نے آکسیجن یا تازہ ہوا جو نصیب کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اس سے بھی لاشعوری طور پہ دور ہوتا جا رہا اور اسے احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام، اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی نعمت، صحت تندرستی کی نعمت، امن و سلامتی کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، رہنے سہنے کی نعمت، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا اور اسے بھول بیٹھا ہے۔ آپ گھر کی قیمت اس شخص سے پوچھیں جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو سڑکوں پہ یا فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، جو ریلوے اسٹیشن پہ جا کر کے سوتے ہیں، آپ ان سے گھر کی قیمت پوچھیں۔ آپ اولاد کی قیمت اس سے پوچھیں جسے اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں عطا کی ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ کھانے پینے کی قیمت جسے اللہ رب العالمین نے، یا جسے کھانا میسر نہیں ہوا، آپ اس سے پوچھیں کھانے پینے کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہے جس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد گھاٹے میں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصحہ، صحت اور تندرستی۔ آج آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت تندرستی سے نوازا ہے، اس کی قدر کریں، اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ یاد رکھیے صحت آپ کی ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی، آپ کی جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ لہذا عقل مند کامیاب مومن وہ ہے جو ان نعمتوں کو غنیمت سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کا استعمال کرے۔ الصحۃ والفراغ، آج آپ کے پاس صحت تندرستی ہے، کل بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا خود کئی بیماریوں کا گھر ہے، مختلف طرح کی پرہیز، مختلف طرح کی پریشانیاں، اور انسان بے سہارا ہو جاتا ہے، اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں وقت میں فلاں وقت دوا کھانی، دنیا بھر کی پریشانیاں ہو جاتی ہے، اس میں انسان صحت کے اعتبار سے کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والفراغ، اور یہ خالی وقت جو آپ کے پاس ہے، جو وقت آپ کو مل رہا اسے انسان غنیمت سمجھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں اسے صرف کرے، ورنہ یہ وقت بھی رکنے والا نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، ذمہ داریاں اتنی نہیں ہے، کل آپ کے ساتھ دنیا بھر کی ذمہ داریاں ہو جائیں گی، بیوی بچے اور نہ جانے کس طرح کی ذمہ داریاں آپ کے سر آ جائیں گی، آپ کو عبادت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا انسان ان اوقات کو غنیمت سمجھے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کے لیے اسے صرف کرے اور اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا وقت بنائے رہے تاکہ آگے چل کر کے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان یا ایک مالدار انسان اگر کسی کا خیال رکھتا ہے یا کسی کی کفالت کرتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے، تو جس کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ اس کا ایک طرح غلام بن جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا رہتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر کے اس کی گن گاتے رہتے ہیں، اس کے محاسن اور اس کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیوں الگ ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور آپ خود غور کریں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ ایک انسان اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا تو آپ اس کی شکر گزاری میں یا اس کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اور شکر کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کیے، بلکہ ہماری زبان پر اللہ معاف کرے اکثر و بیشتر شکوے شکایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کاروبار آپ کا چل رہا ہے، کبھی شکریہ کی توفیق نہیں ہوئی، جیسے ہی کاروبار
ہلکا پڑ گیا یا نقصان ہو گیا، رونا شروع کر دیتا ہے انسان، کاروبار میں اتنے کا نقصان ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ صحت تندرستی آپ کی جب تک ٹھیک رہی، کبھی آپ نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ بیماری نے آ گھیر لیا، اب لوگوں سے شکوے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم تو بیمار ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں مختلف چیزوں میں، کھانے پینے کا بھی مسئلہ، انسان کھا رہا اللہ رب العالمین کی اچھی نعمتوں اس کا تذکرہ نہیں کرتا لوگوں کے سامنے یا نہیں بتاتا، کوئی پوچھتا بھی ہے نہیں ہمارے گھر میں کہاں کچھ کھانے پینے کا ہے۔ نہ شکری ہے یہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، اس کا اثر دکھائے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا اثر دکھے۔ نہ شکری نہ رہے کہ آپ گھر میں گوشت اور دنیا بھر کی چیزیں کھا رہے ہیں اور باہر کہتے پھریں ہم تو صرف چٹنی روٹی کھانے والے، کہاں کچھ نصیب ہے، ہمارے گھر میں تو صرف چٹنی روٹی بنتی ہے۔ یہ خاکساری نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے، ایک مزاج بن چکا ہے کہ انسان ہر چیز میں کمتری دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ فضل و کرم عنایتیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا اللہ رب العالمین نصیب کرتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، آپ کے پاس آپ کو اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان اپنے بل بوتے پہ نہیں۔ کبھی انسان اس بات کا غرور نہ کرے کہ میں فلاں آدمی سے زیادہ قابل ہوں یا میرے پاس فلاں ڈگریاں، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں اس لیے آج میں مالدار ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین روزی روٹی حقیقی رازق اور منعم اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اپنی ڈگری یا اپنے بل بوتے پہ وہ پیسے نہیں کما سکتے، ورنہ آپ خود دیکھیں آپ سے اچھے لوگ موجود ہیں دنیا میں اور آپ سے زیادہ ڈگری یا آپ سے زیادہ صلاحیت مند لوگ ہیں لیکن ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا انسان شکریہ ادا کرے اور یاد رکھے جو بھی نعمتیں اسے مل رہی ہے، جو بھی نعمتیں وہ پا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، خود اس کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی اس نے اپنے بل بوتے پہ یہ چیز پائی ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں شکر کا تقاضا کرتی ہیں، یہ ساری نعمتیں چاہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور ناشکری سے یا کفران نعمت سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً تاکیداً اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لازیدنکم، کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم نے میری ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی مثال دی کہ جو خوشحال تھی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں الٹ پلٹ رہے تھے اور ان کی روزی روٹی مختلف اعتبار سے مختلف جگہوں سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا انعام اور اپنی روزی روٹی کا ذریعہ دے رکھا تھا۔ تو کیا حال ہوا، یہ بستی کے لوگ، یہ قوم، اس قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ناشکریہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، انکار کر دیا کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں نہیں عطا کر رہا، یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ان لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو اللہ رب العالمین ان کے حال کو پلٹ دیا اور انہیں بھوک اور خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امن و سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امن و سکون اگر انسان کو میسر ہے، نصیب ہے، تو یقین جانی کہ وہ بہت بڑی نعمت میں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہاں پر بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف، دہشت، ڈر سے محفوظ رکھا، انہیں خوف اور دہشت سے سکون میں اللہ رب العالمین نے سکون میں رکھا۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سکون، یا جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بے چینی چھائے رہتی ہے، تو یہ بھی انسان کو بسا اوقات ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے مسلط کر دیتا ہے۔ لہذا انسان اس بات کا پابند رہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، ان نعمتوں پر اترائے نہیں بلکہ اس کا رازق حقیقی اور منعم حقیقی اللہ رب العالمین کو تصور کرے، ورنہ انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ قارون کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون بہت مالدار انسان تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ قارون کہتا پھرتا تھا کیا کہ یہ مال و دولت میں نے اپنے علم و معرفت اور اپنی بل بوتے میں نے یہ نعمتیں حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس کا انجام کیا ذکر کیا، فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انسان شکریہ ادا کرے اور اللہ رب العالمین ہی کو اس کا حقیقی رازق سمجھے، کبھی اس بات پر اسے گھمنڈ اور غرور نہ ہو کہ یہ پیسے، یہ مالداری، یہ نعمتیں میں نے اپنے بل بوتے حاصل کیا، نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جو متکبرین یا جو سرکش ہیں ان کا طریقہ یہ کہ وہ اپنی نعمتوں پہ اتراتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بل بوتے حاصل کیا ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کو موقع ملے تو قوم سبا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفصیلی طور پہ ذکر کیا ہے، ان آیات کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حال کو کس طرح پلٹ دیا اور ان کا کیا نتیجہ ہوا۔ سامعین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کی فوائد کیا ہیں، کہ اگر ایک انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتے ہو تو تم سے راضی ہوتا ہے، تم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنے سے انسان عذاب الہی سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے یا اللہ رب العالمین کیوں تم پر عذاب بھیجے اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو۔ گویا اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب آنے کے جہاں مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ یا ایک اہم سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہ رکھے۔ یہ دو اہم وجہ ہیں انسان پر عذاب آنے کی۔ اسی طرح سے شکر گزاری کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ یا میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور مزید عطا کروں گا۔ اسی طرح سے شکر گزاری یہ انبیاء کرام کی ایک صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کیا تھی کہ وہ ان نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح مختلف انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ ہمیں شکریہ کا حکم دیا ہے، نعمتوں پہ شکر گزاری کا حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے شکریہ کا محتاج ہے، نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے شکر گزاری یا شکریہ سے بے نیاز ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ سب سے پہلے اگر کسی کو ہو رہا تو خود آپ کو ہو رہا ہے۔ اگر آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس چیز سے بے نیاز ہے، اس کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ مطلب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اور ہاں اگر کوئی انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کا قائل ہے، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین اس کی تعریف یا اس کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مختلف دعائیں ایسی ہیں جس میں اسی طرح سے شکریہ کا یا حمد و ثنا کے کلمات موجود ہیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا آپ اس میں دیکھیں الحمد کا لفظ استعمال ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا اس میں بھی دیکھیں الحمد کا لفظ استعمال ہے، کھانا کھانے کی بعد کی دعا اس میں بھی دیکھیں الحمد کا لفظ استعمال ہے۔
گویا بات واضح ہو جاتی کہ انسان ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، ان دعاؤں کا پابند رہے، جو معصور دعائیں ہیں جن مقامات پہ کہنی ہے، جن جگہوں پہ اسے کہنا ہے، اس کا انسان پابند رہے، کیونکہ ان دعاؤں کا اگر انسان ورد کرتا ہے یا اسے پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، اذكروا